کو کیا لگتا ہے اور یہ سب کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے, کون سا ایسا کوئی لیڈر ہے جو ان سب کو اکٹھا بٹھائے, جس میں عمران خان صاحب بھی بیٹھ جائیں, جس میں سارے بیٹھ جائیں, یہاں پہ مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے, بیٹھنے کو تیار ہی مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس قابل نہیں رہ گئی کہ ان کو اکٹھا بٹھا سکے. اسٹیبلشمنٹ کا خوف نکل گیا ہے. اچھا عثمان صاحب دیکھیں بات ہوتا کیا ہے, میں نے کل بھی کہا, پرسوں بھی کہا, حل کیا ہے پھر جب کوئی بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بیٹھنے کے لیے تیار وہ نہیں حل وہ ہے وہ جو ایک دفعہ بڑا میدان سجے, اس کے اندر انسان ہو کہ تم لڑ لو جتنے لڑو, کوئی اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو, عمران خان دیکھیں میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اگر اس اسپیس میں آپ نے جانے دیا, وہ آپ روک بھی نہیں سکتے. کل جو ٹویٹر کے اندر ہوا ہے, جو اسپیس نے لی ہے, اس اسپیس نے حیران کر دیا پوری دنیا میں. سے تب سے یہی ہو رہا ہے کہ 1,60,000 ون سٹیچ پہ, 4.5 لاکھ ویسے, 2.5 کروڑ یہ تو ٹویٹر, تو یہ رپورٹس تو نہیں ہوتے, نہ رپورٹ ہوئے ہو سکتے. نکل آئیں گے یہ بھی بعد میں, خیر نہیں نکلتے نہیں ہوتے عثمان صاحب, اتنی بھی بات ہوتی ہے, نہیں نکلتے نہیں خیر. اچھا چلو جلسہ تو نہیں نکلے گا نا. پھر سب سے بڑی بات ہے, ایک ایونٹ تو میں چھوٹا سا ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں, جو پہلے دن ریئیکشن ہوا ہے وہ تو ایک سپونٹینیس تھا نا, وہ تو کسی نے کال بھی نہیں کی, اسی سپونٹینیس نے حیران کر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی. میں کل اس پہ پڑھ رہا تھا, اس کے اوپر آج ایک صاحب نے ڈسکس بھی کیا ہوا ہے انٹرنیشنل میگزین کا. 2 منٹ کے اندر میں اس کو ختم کرتا ہوں. اپریل کے شروع میں ایران میں 18 انٹرنیشنل ایجنسیز نے امریکہ کو, جیمی کارٹر کو رپورٹ دی کہ ایران کے اندر کسی طور پر ریولوشن نہیں آ سکتا. ایرانی سوسائٹی بڑی شاندار ہو چکی ہے, 7,000 وہاں 7 لاکھ فوج ہے, یہ ہے وہ ہے, اور آپ مزے کرو, شاہ ایران زبردست ہے. اس کی بنیاد پہ شاہ ایران نے 7 اپریل 1978 کو تقریر کی. اب مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے, جس دن وہ تقریر کر رہا تھا اسی دن وہاں سے جلوس نکل رہا تھا تہران یونیورسٹی سے, اور 1 سال بعد شاہ ایران نکل گیا تھا. امریکنز کہتے یہ ہیں کہ اگر ہمیں ذرا سا انٹیلیجنس ایجنسی صحیح بتا دیتی تو خمینی تو صدام نے ہمارے کہنے کے اوپر پناہ دے رکھی ہوئی تھی, تو ہم اس سے کوئی تعلقات بنا رکھتے. اچھا, ہمیں تو مس گائیڈ کیا, ایگزیکٹلی مس گائیڈ کیا عمران خان کے بارے میں ایجنسیز نے. اچھا, اور وہ آج میں ہماری سول ایجنسیز ہیں, ہم سے میں پوچھ رہا تھا, وہ کہتے تھے ہم رپورٹ دیتے تھے یار اس کی فالنگ ہے, کہتے کہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ. اور وہ اس کو کرنے کے لیے یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں وہ جو کہتے ہیں نا بغیر کسی لاگ لپٹ کے رپورٹس بنتی ہوتی تھی, ISI کی, MI کی, فلانے کی, وہ خراب تو ہو گئی, خوش کرنے کے لیے رپورٹ بنی, اور اس کا یہ نتیجہ نکلا. اب اس وقت سوچ رہے ہیں ڈیمیج کیسے اس کو کیا جائے, ڈیمیج کیسے کیا جائے, ڈیمیج کیسے کنٹرول کیا, ڈیمیج کیسے کنٹرول کیا, کنٹرول نہیں ہو پا رہا. ایک اور کیس ہے, ہوتا کیا ہے, پاپولر لیڈرشپ بھی ہوتی ہے, کوئی بھی ہو, خواہ وہ بے نظیر ہو, خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, عمران خان ایک پاپولر لیڈروں میں سے, اس کے خلاف جب ایک کیس اس طرح کا بلڈ کرتا ہے. اب میں آپ کو یہ فارن فنڈنگ کیس کے وہ آج میں ریلیونٹ سیکشن لے کے آیا ہوں. اچھا, ریلیونٹ سیکشن 2004 کے تحت جو ہے یہ فارن فنڈنگ کیس بنتا ہے. اب میں پڑھتا جاتا ہوں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. A number of the political parties shall be required to pay a membership fee if provided in the political party's constitution and may in addition make contribution donation from yes. پہلا, نمبر 2 اصل ہے اس میں تیسرا, any contribution donation made directly indirectly by any foreign source including any foreign government. number 1 multinational public or private company firm trade or professional association or individual shall be prohibited. یہ ہے کہ آپ نہیں لیں گے. اب اس کرتا کیا ہے الیکشن کمیشن, any contribution or donation which is prohibited under this act shall be confiscated in favor of the government. یہ ہے اختیار. اب اس میں پبلک کے لیے تو کہا جا سکتا ہے جی اس سے لیا, انڈیا سے لیا, فلانے سے لیا. مسئلہ جو ہوتا ہے کہ ایک کنٹریبیوشن جو کہ یہ کوئی دہشت گردی کے استعمال تو نہیں ہو رہی, آپ اس کیس کو ہائپ بناؤ گے, وہ کیس نہیں نکلے گا اس طرح کا, پھر وہی بات جیسے وہ کہتے ہیں اتنے سال ہو گیا ہمارے کچھ نہیں ہوا. تو مشورہ میرا یہ ہے کہ پازیٹیو سٹارٹ لینا چاہیے. دنیا پوری میں سیاست ہوتی ہے, ایک پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش, یہ 3 ملک ایسے رہ گئے ہیں. انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ 150 اس کے دیکھیں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں کہ ان کو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور مولانا فضل الرحمان کو حکومت دلائی ہے ان 4-5 چھوٹی پارٹیوں نے جو کہ ان کے اتحادی تھے عمران خان کے. ایم کے ایم ہے, باپ ہے, یہ ہوتا ANP. ٹھیک ہے, ان کا گلہ اپنی جگہ ہے کہ ہم اگر نہ ہوتے تو تم تو اگلے پورا سال بیٹھے رہتے.
تو تم نے بڑی بڑی چیزیں تم لوگوں نے اپنے پاس رکھ لی، اور آج اس وقت یہی کرائسس سارا وہاں بنا ہوا ہے، اور وہ مختلف چیزیں لے کے آ رہے ہیں سارا کچھ. ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے. دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ اس سارے ایشو کے اندر کسی بھی عمران خان کی غلطی کیا تھی؟ وہ نان ایشوز کو لے کے آگے چلا تھا، جس سے پھر لوگ ایک تو تنگ آ گئے تھے. نان ایشو یہ تھا، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کرپشن کے وائٹ کالر پروفیشن کے کیس جو ہیں ان کو ہائپ نہیں کریٹ کی جاتی، آپ نہیں کر سکتے. اب مثلا میں آپ بات بتاؤں آپ کو، دو انہوں نے چیز نکالے، توشہ خانہ اور یہ. اب توشہ خانہ میرے گھر میں دو قالین ہیں، وہ میں ایران میں مجھے دیے ہوئے، تو وہ انہوں نے پیسے دے کے. ایک گھڑی ہے وہ بھی، ہر ایک جو ہے نہ کہیں اس کو ایک ریگولرائز کر دیا گیا ہوا ہے اس کے اندر. وہ اگر گھڑی میں آپ کے کمرے میں آ کے لگا دوں اور کہوں کہ عثمان صاحب اچھی لگتی ہے گھڑی، بڑی اچھی ہے، وہ وہاں کی تنائے دستی کی بنی، تو آپ رکھ لیں گے. اس طرح تمام ایک پرائم منسٹر تھوڑا سارے کے سارے. اب وہ آپ ایک ہائپ کریٹ کر دیں گے، سب کچھ کریں گے. جب وہ قانون لے کے نکلیں گے تو اس میں تو نواز شریف سے لے کے سب نے کیا ہوا ہے. ہائپ نہیں کریٹ کرنی چاہیے جس کل پھر لوگ پوچھیں گے نکلا کچھ، جیسے وہ کہتے تھے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ڈیلی وہیں آ کے آپ وہی بات شروع کر دو، جیسے فواد چودھری کیا کرتا تھا، جیسے باقی کیا کرتے تھے. تو ایک بڑی فضا آگے ہم نے 4 سال، سچی بات ہے یہ نروس ٹینس میں گزارے ہیں. اور وہ صرف یہ ہے کہ سیکس کا فرق پڑا ہے، مرد کی جگہ عورت آ گئی ہے، وہ مریم عورت سے آ گئی ہے. لیکن ساری کہانی اب جہاں تک ہیلی کاپٹر کا تعلق ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہیلی کاپٹر ایک پرائم منسٹر کے دونوں پہلوں پہ اڑتے ہیں جب وہ وہاں سے نکل کے اپنے گھر جاتا ہے یا آتا ہے. تو اگر وہ خرچہ نکالنا شروع ہو جائے تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس قوم کے مسئلے ہیں. ایک پرائم منسٹر اگر وہاں سے سیکورٹی وہاں سے چلا گیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چیزیں وہ نکالو جو واقعی ہیں. یا نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی جو باتیں خان صاحب کی ہوتی تھی نا کہ وزیر اعظم تو سائیکل پہ جاتا ہے، وزیر اعظم تو یہ سارے کرتے رہے. وہ پھر آگے آتی ہیں نا کہ یہ جو جب شہباز شریف صاحب جہاں آئے تھے نا تو 8 کلب بنا ہوا تھا. تقریر کی میں یونیورسٹی بناؤں گا، آئی ٹی یونیورسٹی بنا، آئی ٹی یونیورسٹی نہ بن سکی. وہ خود 7 کلب میں بیٹھ رہے، 8 کلب میں باقی توقیر صاحب وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے. ٹھیک، تو یہ سارے کرتے ہیں، یہ پبلک ریٹورک ہوتا ہے. یار کچھ تھوڑا سا سنجیدگی نہیں آ پا رہی. یہی تقریب سجاد ساجہ کو کہہ رہا ہے، سنجیدگی نہیں آ پا رہی. اب وہ خان صاحب وہاں کریں گے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جی وزیر خارجہ کے طور پر ان کا نام لیا جا رہا ہے. وزیر مملکت برائے خارجہ تو آ چکی ہیں. ایک طارق فاطمی صاحب بھی کل آئے تھے مشیر امور خارجہ. یہ ویسے نون لیگ کی بم کو ٹانگ مارنے کی عادت نہیں، کیا مریم نے سنا کروایا نا؟ کس نے کروایا؟ تو واپس کیوں ہو گیا راتوں رات؟ جن کی منسٹری تھی. اچھا، انہوں نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے گلا نواز شریف صاحب سے کیا ہوگا کہ مکان تیرا ہے اور لیکن چوکیدار میرا ہوگا، تو یہ جب بیڈ روم 2 بیڈ روم کے تالے چابی میرے پاس. ویسے کیا محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹیسٹر لگایا تھا کہ دیکھ کے کیا ری ایکشن آتا ہے. یہ 2-3 جگہوں پہ ٹیسٹ لگانے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں جو رپورٹ آئی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا، پھر وہ ٹویٹ واپس ہوا تھا. ہاں جی، ٹھیک ہے، فوج نے اس حد تک ریئیکٹ کیا تھا. وہ دونوں تینوں جگہ پہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اصل مسئلہ یہ دیکھیں عثمان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بعد جب گورنمنٹ آئی ہے نئی، تو روز جب میں ٹی وی کھولتا ہوں تو مجھے عمران خان کی گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں لگتا. اچھا، کوئی فرق نہیں نظر آیا؟ ایگزیکٹلی، مطلب فواد چودھری کی تو نظر آتی ہے وزیر عورت آ گئی ہے. نہیں، صبح 7 بجے اٹھنا تو نظر آتا ہے، پھرتی تو نظر آتی ہے. فرق ہے، الزامات کی وہی چھٹی ختم ہو گئی ہفتے کی اور یہ صاحب اتنے کام ہو رہے ہیں. ادھر چل پڑی وہ اورنج لائن چل پڑی، اتنے کام. یہ کہاں تھے جو رکے ہوئے تھے 4 سال سے؟